اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو وہ ساری عورتیں وہاں سے بھاگ کھڑی، اپنے اپنے حجروں میں چلی، یا کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں پردے میں۔ نبی پاک یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا عمر جہاں تو آ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ ذرا آپ غور سے سنیں، اس کی میں وضاحت تو نہیں کروں لیکن اس کی تہ میں آپ خود اتریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر شیطان جنوں میں سے ہو یا کوئی شیطان انسانوں میں سے ہو تجھے دیکھ کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اب گناہ کروانا شیطان کا کام ہے، گناہوں کی طرف مائل کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اتنے محفوظ گناہوں سے ضرور ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقیناً فاروق اعظم کیا ہوتے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، شاید اس سے پہلے کبھی ذکر بھی نہ کی ہو لیکن ہے بڑی مشہور، میں نے ذکر نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، اتنا زیادہ پیا کہ اس کے اثرات میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے۔ اس کی جو سیرابی تھی دودھ کی وہ ناخنوں تک پہنچ گئی، اور میں نے خواب میں اپنا بچا ہوا دودھ فاروق اعظم کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ دودھ آپ نے نوش فرمایا، بچا ہوا آپ نے فاروق اعظم کو دے دیا، انہوں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علم، علم کا زیادہ ہونا۔ تو میرے نبی سند دے رہے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس علم بھی کیا ہے؟ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، وہ گزر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کا کرتا جو ہے نا وہ سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا اس سے بھی چھوٹا کرتا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر گزرے، انہوں نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ زمین کے ساتھ گھستا ہوا آ رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دین، الدین، کہ دین کے معاملے میں حضرت عمر کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ آپ نے حضرت عمر کے علم کی تعریف کی، آپ نے حضرت عمر کے دین کی تعریف کی، آپ نے حضرت عمر کے اس بات کی تعمیر کی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ بھی جاری کیا ہے، عمر کے دل میں بھی جاری۔ پتہ نہیں آپ اس کی تہ میں اترے کہ نہیں اترے۔ میں نے حدیث پڑھ دی، پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، آپ نے سن لی، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ قلبی ہی کا ذکر کیوں کیا میرے نبی؟ عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، کافی تھا۔ زبان پر حق بات، کلمہ شہادت، گواہی اللہ کی، اللہ کی توحید کی، نبی پاک کی رسالت کی، کافی تھی۔ لیکن
خطرہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ یہ بکواس نہ کریں کہ زبان سے تو منافق بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، منافق بھی زبان سے حق کا اقرار کرتے تھے، شہادت دیتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، یہ شہادت تو وہ بھی دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے واضح کیا کہ حق صرف عمر کی زبان پہ نہیں ہے، عمر کے دل میں بھی حق کی حق ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ یہ جو میں نے ساری تقریر کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر، یعنی عمر کی وہ باتیں جو وحی الہی کے موافق ہو گئے۔ انہوں نے رائے دی، اللہ نے عرش پہ قبول کی، اور کبھی کبھی حضرت عمر نے جو رائے یہاں دی نا، آمنہ کے لال نے بھی اسے قبول کیا ہے، اللہ نے بھی مانا ہے ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو، اتنا صائب مشورہ ہوتا ہے ان کا، اور آقا نامدار نے بھی اس کو مانا۔ یہ جو حدیث اب پڑھنے لگا ہوں یہ بھی میں نے بہت کم مرتبہ آپ کو سنائی ہو۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، اچانک آپ اٹھے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مخالفت عروج پہ تھی، مدینے کے یہودی بھی مخالف تھے، منافق بھی مخالف تھے، مشرکین مکہ بھی مخالف تھے، ہر طرف سے خطرات رہتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا تو ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے ہمیں تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے ہیں، واپس نہیں آئے ہیں، تو ہم آپ کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں جو تھا نا، میں ایک باغ میں پہنچا، اس باغ کا دروازہ بند تھا، نالے کے ذریعے ایک راستہ تھا، میں اس راستے سے گزرتا ہوا جب اندر گیا تو رحمت کائنات اس باغ میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے۔ میری پریشانی کو بھانپا، پوچھا، میں نے کہا جی ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کہاں گئے اور اتنی دیر گزر گئی آپ واپس تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میری دونوں جوتیاں بطور نشانی لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر جو آدمی تجھے ملے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اسے کہہ دے، بشارت دے دے جنت کی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا داخل الجنہ، جنت میں کیا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی کہ بڑی بشارت ہے، میں باغ سے باہر نکلا، پہلا بندہ جو مجھے ملا وہ فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ جوتیاں اٹھائے پھرتے ہو کیوں؟ میں نے کہا یہ تاجدار کائنات کے نالین ہیں، آپ نے بطور نشانی دے کے بھیجا ہے کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں داخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اتنے زور سے میرے سینے پہ تھپڑ مارا کہ میں سرینوں کے بل پیچھے جا گیا، اور مجھے کہتے ہیں ارجے، واپس پلٹو، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا پریشان آقا کی خدمت میں آیا تو اوپر سے حضرت عمر گیا، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا اسے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح کی بشارت لوگوں کو ملنے لگ گئی نا
تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. پھر لوگ کہیں گے نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، کسی کا مال کھاؤ، چوری کرو، ڈاکہ مارو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، کم تولو کم ماپو، ملاوٹ کرو، جھوٹی گواہیاں دو، رشوت کھاؤ، سود کا کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ. یا رسول اللہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس پر توکل کر لیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے. حضرت عمر نے جب یہ بات کہی، حضرت میرے پیارے پیغمبر نے ابو ہریرہ کو کہا کسی کو نہ بتانا، جو عمر کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ آپ کہیں گے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ کا اقرار لازمی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار لازم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کیا ہے. ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے، جہنم میں جائے گا. کیسے جنت میں جائے گا وہ؟ جب تک میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا. لیکن یہاں کیوں نہیں کہا؟ یہ جو مشہور حدیث ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہاں اس لیے نہیں کہا کہ میرے آقا نے پہلی امت کے مومن لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے، جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت نوح کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت اسماعیل کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ تو محمد الرسول اللہ نہیں نہ پڑھتے تھے، وہ تو موسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، عیسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، نوح رسول اللہ پڑھتے تھے. اس لیے یہاں محمد الرسول اللہ کی قید نہیں لگائی، ورنہ لازم تھی قید. اللہ کی الوہیت کے ساتھ وقت کے نبی کا اقرار بھی کیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اس کا کیا مفہوم ہے؟ میرے آقا نے کس رنگ میں یہ جملہ کہا تھا؟ کیوں جی عبداللہ ابن ابی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ مدینے کے منافق نہیں پڑھتے تھے؟ اٹھاؤ سورۃ منافقون، اٹھاؤ سورۃ منافقون پڑھو. لا الہ الا مرزائی نہیں پڑھتے؟ پھر ان پر فٹ آ جائے گی یہ حدیث، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. نہیں، اس کلمے کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کلمے کے کچھ مطالبات ہیں. ان مطالبات کو اور تقاضوں کو پورا کرنے والا اگر عمل میں سست بھی ہوگا اور اس سے گناہوں کا صدور ہوگا اور اللہ اسے سزا دینا چاہیں گے تو وہ سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے. وہ تقاضا کیا ہے کہ وہ الہ کا معنی جانتا ہو. یہ نہیں لا الہ الا اللہ، اس کی ضربے بندہ لگاتا رہے لا الہ الا اللہ، پھر بندہ شرک کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، غیر اللہ کے سجدے بھی کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں بھی دیتا رہے، غیروں کے دروازوں کی پکاریں بھی کرتا رہے، منتیں بھی مانتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے. نہیں، اس کا پہلا تقاضا ہے کہ الہ کا معنی وہ جانتا ہو، الہ کا مفہوم وہ جانتا ہو. فعلم سورت محمد ہے، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورت محمد. اور اس میں اللہ اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ. طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں. فعلم اس کا معنی ہے جان لے. فعلم کا کیا معنی؟
جان لے، یہ نبی پاک کو خطاب ہے، جان لے، صرف زبان سے پڑھنا نہیں، جان لے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں معنی کیا کرتے تھے، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، فعلم سمجھ کے پڑھ، فعلم سمجھ کے پڑھ، لا الہ، یہ سمجھ کے پڑھ، اس دیاں ضرباں نہ لا، بند کمرے میں بیٹھ کے ضربے لگا رہے لا الہ الا اللہ، لا نہیں، سمجھ کے پڑھ، لا الہ۔ میں اب کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ میں باقی رہ گیا 25 منٹ رہ گئے، وہ گھڑی بند پڑی ہے، ہاں آدھا گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس گھڑی تے ٹر دے پتہ نہیں کی ہو جاتا۔ تو اب آدھ گھنٹے میں میں آپ کو گھنٹے میں کیسے سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ کوئی تہ میں اترے، جو بندیالوی بات کہہ جاتا ہے پھر بندیالوی بات کہہ کے آگے نکل جاتا ہے، لوگوں کو بعد میں سمجھ آ جاتی ہے، میں گھنٹے میں کیسے سمجھاؤں؟ اس مسئلے کے لیے 950 سال چاہیے، جی جی، اس مسئلے کے لیے کتنی مدت چاہیے؟ 950 سال۔ ایک ہی آواز لگاتا رہا ہے اللہ کا پیغمبر، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے الہ کوئی نہیں۔ کتنے سال آواز لگائی؟ میں ہر جمعے توحید بیان کرتا ہوں تو تسی تنگ آ جاندے، پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں استاد جی کوئی اصلاح معاشرہ بھی تھے، کوئی اور موضوع بھی، اور جو ہمارے دوسرے دوست ہیں مہربان ہیں وہ کہتے ہیں ان کو توحید کے سوا آتی کوئی چیز۔ بچوں آندھی بڑی ہے، میں تکبر تعدی تعلی کے بڑا خلاف ہوں، بڑا عاجز آدمی ہوں، بڑا عاجز آدمی ہوں، اور میں جو کچھ بھی ہوں عاجزی کی وجہ سے ہوں۔ تکبر تو برباد کر دیتا ہے بندے کو، تعلی، تکبر، فخر، غرور، وہ تو بندے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تواضع، عاجزی بندے کو عروج بخشتی ہے۔ جس میں کوئی وصف ہو نا، خوبی ہو، اللہ نے خوبی دی ہو، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دولت دے دی، علم دے دیا، قرآن پڑھنے کا فن دے دیا، اچھا آواز دے دیا، قد کاٹ دے دیا، خوبصورت بنا دیا، تکبر نہیں، عاجزی۔ شیخ سعدی کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ کوئی یار فارسی سمجھنے والا نہیں رہا، کوئی نہیں رہا۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، واہ شیخ سعدی۔ ان کی کتاب ہے کریمہ، کریمہ کیا نام ہے؟ کریمہ، 16 صفحے کی ہے۔ کتنے صفحے کی؟ 16۔ بھائی مزہ ہی آ جاتا، آپ کو ملے نا بازار سے، اس ترجمے والی ملے نا، آپ لائیں، بچوں کو پڑھیں، چھوٹے بچوں کو پڑھیں، اس میں بڑی نصیحتیں کی ہیں شیخ سعدی نے، بخل پر، سخاوت پر، تکبر پر، عاجزی پر بڑی نصیحتیں کی ہیں، اور مزہ آ گیا ہے، بڑی مثالیں دیتا ہے، بڑا ادیب ہے فارسی کا۔ کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، درخت کی جس ٹہنی پر پھل نہیں نہ ہوتا اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس میں اکڑ پن ہوتا ہے، اکڑ پن۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، اور جس شاخ پہ میوہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس پر کوئی میوہ لگے اسے تو عاجزی کرنی چاہیے، تکبر نہیں۔ ورنہ یہ کہنا کہ ہمیں توحید کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ کون سا موضوع ہے جس پر بندیالوی تقریر نہیں کر سکتا؟
کہ ہمیں کوئی موضوع نہیں آتا. کون سا وہ موضوع عنوان ہے جس پر ہم بول نہیں سکتے؟ اللہ کے فضل سے کچھ عنوان تو ایسے ہیں کہ میں اس پر 20 گھنٹے بول سکتا ہوں، آپ اس پر 1 گھنٹہ بھی نہیں بول سکتے. اس میں ایک عنوان سیدنا معاویہ کا ہے، اس میں ختم نبوت کا عنوان ہے. ہمیں موضوع سارے آتے ہیں، لیکن ہم توحید اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ موضوع دوسرے علماء بھی بیان کر رہے ہیں. اعمال کی اصلاح کے لیے ایک پوری جماعت موجود ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے کام کرنے والے علماء موجود ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی جماعتیں موجود ہیں، اصلاح معاشرہ پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم کہتے ہیں مشرکین اور بدعتیوں کے خلاف ہم نے جو دیوار کھڑی کی ہے، ہم اس سے ہٹ آئیں تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس لیے اس محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ روکا جائے مشرکین کو اور لوگوں کو اللہ کی توحید سنائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو من قال لا الہ الا اللہ، یہ زبانی اقرار ہے؟ نہیں، اس کے تقاضے ہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اس لیے میں نے بات کی ہے کہ میں آدھ گھنٹے پون گھنٹے میں الہ کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو کہہ رہا ہوں پورے وثوق سے، دلائل سے کہہ رہا ہوں. کسی کو شک ہو تو مجھ سے مل لے، قرآن سے حوالہ لے لے. لا الہ الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ ہے الہ کا معنی. لا یعلم الغیب الا اللہ، لا ضار الا اللہ، ولا نافع الا اللہ، ولا موتی الا اللہ، ولا مانع الا اللہ، ولا سمیع الا اللہ، ولا علیم الا اللہ، ولا مسجود الا اللہ، ولا معبود الا اللہ، ولا مقصود الا اللہ. یہ معنی الہ کا قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو. کسی کو شک ہو تو آیت الکرسی پڑھے، کسی کو شک ہو تو آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کسی کو شک ہو تو سورت طٰہٰ پڑھے، کسی کو شک ہو تو سورت قصص پڑھے. اللہ نے وہاں الہ کا معنی بیان کیا ہے. اور کوئی آسانی سے سمجھنا چاہتا ہے تو 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھے. یہاں اللہ بار بار کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ. 5-6 مرتبہ اللہ نے وہاں کہا ایک صفحے میں اِلٰہٌ مع اللہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کب کہا؟ جب اللہ نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. کافی دنوں کے بعد توحید پر آیا ہوں میں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا، خدا کے لیے پڑھیے گا. جس عالم کا ترجمہ ہے اسی عالم کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بھلا کون ہے؟ اللہ سوالیہ انداز، سوالیہ، بھلا کون ہے جو مجبور، بے کس اور لاچار کی پکارے سن کے قبول کیا کرتا ہے؟ بھلا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. یکشف السوء، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، بیماری کو، پریشانی کو ہٹا دیتا ہے. بھلا کون ہے غائبانہ پکارے سننے والا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بتانا. اللہ یہ چاہتے ہیں لاچار، بے کس، مجبور کی ہر جگہ سے
پکار سننے والا میں ہوں، یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر یہ صفت میری ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تو کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں جو غائبانہ پکارے سنتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں الہ کا یہ معنی کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا ہمیں بہت یاد کرو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا ہمیں بہت یاد کرو گے، زندگی کا تو پتہ نہیں، لیکن اللہ توحید بیان کرتے کرتے ہی آخری وقت آ جائے، اللہ کے حضور بندہ چلا جائے، لاچار کی پکاریں سننے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، جو یہاں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، دوست آئے ہیں، بھائی آئے ہیں عزیز، وہ بھی محظوظ ہوں گے، اور ان بات بھی ایسی کروں گا جو ان کے دماغ میں پہلے ہے، مزہ آ جائے گا نا۔ وہ تو کہیں گے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تو ہمیں زبانی یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، کشتی میں ہے، کشتی گرداب میں آئی، قوم کے لوگوں نے، کشتی والوں نے پیغمبر کو دریا میں پھینکا، اللہ نے ایک مچھلی کو کہا اس کا لقمہ بنا، لیکن لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کانٹے ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا، تیس نو پیٹ چ لے کے ترے بھی نہ پئی، ہچکولے نہ آئے میرے پیغمبر کو، نیچے جا کے بیٹھ جا، 3 اندھیرے جمع ہوئے، سمندر کی تہہ کا اندھیرا 1، رات کا اندھیرا 2، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 3 اندھیروں میں قرآن کہتا ہے نادا فی الظلمات، مچھلی والے نے، حضرت یونس نے اندھیروں میں پکارا، اندھیروں میں۔ خدا کے لیے آپ میری طرف توجہ کریں گے، نئے لوگ ضرور توجہ کریں گے، انہیں جلدی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ پکارا مولا، مچھلی کے پیٹ سے تیرے سوا میری پکاریں سننے والا کوئی نہیں، مولا اس مصیبت سے مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں، اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں، باہر لانے والا کوئی نہیں، مصیبت ہٹانے والا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے مولا، میری پکاریں سن لے، مصیبت دور کر دے، دروازہ کھول دے۔ یہ کہنا چاہیے تھا، پیغمبر نے نہیں کہا، نہ یہ کہا مولا میری مصیبت دور کر دے، مولا یہ پھاٹک کھول دے، مولا یہ پریشانی ہٹا دے، مولا یہ پکارے سن لے، نہیں کہا، ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، لا الہ، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر بتانا چاہتا ہے، اوے لوگو، جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکاریں سنتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے، جو ہمارے حالات کو جان رہا ہو الہ ہوتا ہے، چاہے بندہ زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ اس کو الہ مان رہا ہے، اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا، اللہ کے سوا الہ کوئی، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ تو وہ جو حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ اس کلمے کی جو نزاکت ہے، اس کے جو مطالبے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، وہ ان تقاضوں کو کیا کرتا ہو؟ یہی دروازہ ہے۔ نوجوانوں میری بات پلے باندھ لو، یہی دروازہ ہے ایک،
جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، کوئی ذلت نہیں، مانگو اس سے، یہی ایک دروازہ ہے، اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے، اس کے سوا تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، سب کہانیاں ہیں، جھولیاں بھر دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں۔ جھولی کھوٹی قسمتیں کھری کر دینے والے ہوتے تو بچوں کو یتیم چھوڑ کے قبروں میں کبھی نہ جاتے، کبھی نہ جاتے، ساری چیزیں چھوڑ کے قبروں میں جا کے چلے گئے، سو گئے۔ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے، تو کہتا ہے یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، کھری کر دیتے ہیں۔ جملہ تو بہت دفعہ کہتا ہوں، لیکن اس میں لطف بڑا آتا ہے۔ حضرت نوح بھی تو ہر تقریر میں کہتے تھے اعبد اللہ ما لکم من الہ لا الہ، بار بار وہی، بار بار وہی۔ قرآن میں بھی بار بار ایک بات کو کہا گیا، لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے، بے شک تو کہو یار، جس پر موت آ جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا۔ جسے نہلا دیا جائے، پھر جسے کفنا دیا جائے، پھر جسے دفنا دیا جائے، بولو تو صحیح، جسے دفنا دیا جائے، پڑیاں رکھ دی جائیں، مٹی ڈال دی جائے، وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس آ، ہم تجھے بتائیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے اور پھر منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں لے کے آتا ہے، پھر محمد عربی کے قدموں میں پہنچاتا ہے، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے اس کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتی کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جماتا ہے۔ کہاں بھول گئے ہو، کہاں بھول گئے ہو یار، کیوں نعرے بنا لیے تم نے اور نعرے لگا رہے ہو؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا داتا وہ ہوتا ہے جو گندے پانی کے قطرے پر کپڑے پہ لگ جائے تو پلید ہو جائے، ہاتھ پہ گر جائے تو گھن آئے، گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھرنے والا وہ ہوتا ہے۔ کس رب کو چھوڑ کے کہاں پھر رہے ہو بھائی؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مت در در پہ پھرو، ایک ہی در ہے، چھوڑو گے نا وہ در ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج فیس بک پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک باندری اس کے سامنے عورتیں مرد پیش ہو رہی ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، وہ باندری ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ باندری علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کا دروازہ چھوڑو گے نا، پھر جانور پوجو گے، پھر باندریاں پوجو گے، پھر جھنڈے پوجو گے، پھر لکڑیاں پوجو گے، پھر پتھر پوجو گے، پھر انسان پوجو گے، پھر بزرگوں کے قدموں میں وہ جو پیر کھڑا ہے اس کے قدموں میں سر رکھو گے. تمہاری عورتیں، تم مرد، سب ہٹاؤ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، انہاں کول ککھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں. انہاں دی پھو پھانچ کچھ بھی نہیں. اگر ان کی پھونک میں کوئی اثر ہے میرے تے مارن، میں کیڈا خیر خواہ ہوں انہاں دا. پھونک ماریں گے سوا کر دیں گے، پھونک ماریں گے سوا، تے تو ساری پھونکاں بارڈر تے نہ بندہ لے جائے. پر جنگ تو جان چھٹے، بارڈر تے کھلو کے پھونکا مارو تو ہندو مارو سارے. پھونکوں سے، تمہاری پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اثر جو ہے وہ رب کے قرآن میں، اثر جو ہے وہ میرے نبی کی سنت میں، اثر جو ہے وہ بزرگوں کی تعلیمات میں، اولیاء اللہ کی تعلیمات میں، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، در در چھوڑ دو ان کو. یہاں سجدے، وہاں سجدے، کسی کے پاؤں میں سجدے، آگ پہ سجدے، پانی پہ سجدے، باندری کے سامنے سجدے. چھوڑ دو اسے، سجدوں کے لائق ہے تو صرف صرف اللہ. من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ ہے، شرک سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، توحید پر کار بند رہا، شرک نہیں کیا. جس جگہ شرک کا شبہ پڑ جائے نا، بچ جاؤ. جن جملوں سے شرک کا شبہ پڑ جائے نا، وہ جملے کہنے چھوڑ دو، وہ عمل چھوڑ دو جس سے شبہ بھی پڑ جائے. پھر تمہیں میں ایک حدیث سناؤں، اپنے آقا کا ایک فرمان سناؤں، ترمذی نے نقل کی. مزہ ہی آ گیا، لیکن ایک وعدہ کرو، یہ ارشاد سن کے گناہوں پہ دلیر نہیں ہو. یہ ارشاد سننے کے بعد جو گناہوں پر دلیر ہو جائے گا نا، اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی. بڑا میں نے سخت جملہ کہہ دیا یار. یہ ارشاد سنے اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے کہ خیر نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، تجارت میں نہیں کرنی، لین دین میں نہیں کرنی، بول چال میں نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، رشوت اور سود کا کام نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، غیبت نہیں کرنی، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا. حدیث جو سنا رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں، رب کہتا ہے. نبی پاک نے کس کی بات کو نقل کیا؟ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ کر کے مجھے ملے کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں، مشرق مغرب شمال جنوب یہ پوری فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ہوگا کوئی اتنا گناہ گار؟ کر سکتا ہے کوئی بندہ ساری زندگی میں اتنے گناہ کہ یہ ساری فضا گناہوں سے بھر جائے؟ تو مجھے گناہ کر کے ملے بشرطے کہ ان گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کسی کو شریک نہ بنایا ہو. اتنے گناہ کر کے شرک سے پاک ہو کے تو میرے پاس آ جا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اور ایک روایت میں آیا
میں تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ وہ نا من قال لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں شرک والی بیماری۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے توحید کو مان لیا، شرک سے بچ گئے تو اب احکام نہ مانیں، اللہ کے فرمان نہ مانیں، نبی پاک کی اطاعت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، گناہ کریں، نافرمانیاں کریں، اور شرک چونکہ ہم نے نہیں کیا لہذا ہم بخشے جائیں گے۔ دلیر نہیں ہونا، دلیر نہیں ہونا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، باحیا لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کی بات سن کے بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا۔ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ادھر پھیر دے چاہے تو ادھر پھیر دے۔ میرے آقا دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پہ قائم رکھنا۔ نبی پاک دعا مانگا کرتے تھے، ہم کیوں دلیر ہوں؟ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے، دونوں چیزیں ہوں۔ اللہ کے عذاب سے بندہ ڈرے اور اللہ کی رحمت کا بندہ کیا ہو؟ امیدوار۔ ورنہ اعمال ضروری ہیں۔ دیکھیں میں ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورت پڑھ دیتا ہوں، سورت آپ سب کو یاد ہے، پڑھیے میرے ساتھ، تلاوت کی نیت کر لیجئے، پڑھیے، آپ کو سب کو یاد ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے۔ عصر کا معنی زمانہ، یا عصر کا معنی عصر کا ٹائم، جو اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت گواہ ہے، یا زمانہ گواہ ہے، انسان سراسر گھاٹے میں جا رہا، نقصان میں جا رہا۔ بچے گا کون؟ جو صرف ایمان لے آئے؟ نہ، آگے پڑھیے، الا الذین آمنوا، دونوں چیزوں کو ذکر کیا، ایمان بھی اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ۔ یہ غلط بات ہے کہ ایمان ہے، پختہ عقیدہ ہے، صحیح، تو اعمال کی ضرورت نہیں۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، سورۃ کاف کے آخر میں کہا ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کیے ان کے لیے ہم نے جنت کو بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ دونوں چیزیں، ایمان بھی عمل۔ پہلے پارے میں کہا، تیسرے رکوع میں کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، انہیں خوشخبری سنا ان لہم جنات، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ ہر جگہ پہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، ایمان آپ کا مکمل ہے، ایمان آپ کا کامل ہے، توحید پر بھی، رسالت پر بھی، ختم نبوت پر بھی، فرشتوں پر بھی، قیامت پر بھی اور آسمانی کتابوں پر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں، اس میں آپ ثابت قدم ہیں، اس کے بعد جو اعمال شریعت نے مقرر کیے ہیں ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے نماز ہے۔ اعمال میں سب سے پہلے فرض بھی کیا چیز ہوئی تھی؟ نماز۔ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزے مدینے میں فرض ہوئی، حج تو نبی پاک کو نبوت ملنے کے 20 سال بعد فرض، 20 سال تک فرض نہیں، 20 سال کے بعد فرض۔ اور نماز مکے میں فرض، نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد مکے میں فرض۔
اور مزے کی بات یہ ہے سارے اعمال میرے نبی زمین پہ تھے، جبریل آیا، اس نے حکم لایا، فرض کیے گئے، اور جب نماز فرض کی گئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پہ اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کے معراج والی رات میں اللہ نے نمازوں کی فرضیت آیت کی، 50 نمازیں، پھر گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ واقعی نماز مومنوں کی معراج ہے، لیکن ساری نماز نماز بھی نہیں نا، ہماری کیا نماز ہے یار؟ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، خیال کہیں ہیں، پتہ بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں جن کی نماز نماز ہوتی ہے نا، وہ واقعی معراج ہے، وہ واقعی معراج ہے۔ اور نماز کی جو معراج ہے وہ سجدہ ہے، جب بندے نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں رکھ دی، اللہ کے قدموں میں رکھ دی، اللہ نے اپنے دست قدرت کو اس کے ماتھے پہ رکھا، اسے اٹھایا، اسے سجدے میں اتنا مزہ آیا یہ دوبارہ سجدے میں گر گیا، پھر سجدے میں گر، اللہ کے قدموں میں سر ہے۔ لیکن یہ تصور ہو نا، پھر یہ معراج ہے، پھر یہ معراج، اور عاجزی کی انتہا ہے۔ ویسے تو نماز ساری عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، حد درجے کی عاجزی ہے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عاجزی ہے نا بھائی، اپنے آپ کو مٹا، ورنہ کون کھڑا ہوتا ہے یہاں کسی کے سامنے؟ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا۔ پھر یہاں مزہ نہیں آیا، پھر بندہ رکوع میں چلا گیا، یہاں بھی مزہ نہیں آیا تو پھر بندے نے اپنی پیشانی رب کے دروازے پہ رکھ دی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تقریر کر رہے تھے تو شاہ جی نے کہا نماز ساری عاجزی ہے، ہاتھ باندھنا عاجزی ہے، نظریں جھکانا عاجزی ہے، رکوع میں جانا عاجزی ہے۔ شاہ جی نے جب کہا نا، اور پھر جب بندہ سجدے میں گیا تو شاہ جی رکے، ایک 8 سال کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شاہ جی عاجزی دیاں تا وت حداں ہی مک گئیاں، کہ عاجزی دیاں تا وت، عاجزی دیاں تا پھر حداں ہی مک گئیاں نا۔ تو شاہ جی نے اس بچے کو بازو پہ اٹھایا اور بڑی دیر تک شاہ جی یہ جملہ کہتے رہے عاجزی دیاں تے پھر حداں ہی مک گئیاں نا، عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئیاں نا۔ نماز ساری عاجزی ہے، اور جب سر سجدے میں رکھا، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج مومن کا۔ ایک شعر آپ پڑھتے رہتے ہیں، دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ سب کو تقریباً یاد ہوگا، لیکن اس کا مفہوم میں بیان کروں گا، آپ کو مفہوم کا پتہ نہیں ہے، مفہوم میں ذکر کروں گا اس کا، آپ ذرا میری طرف دیکھیں گے بھی صحیح، غور بھی کریں گے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میرے نبی کی معراج ہے، میرے نبی کی معراج ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں ان کے، میری معراج یہ ہے کہ میں اللہ کے قدموں پہ پہنچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ یہ بات تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا تو لوگ اس پر اعتماد کر کے گناہوں پہ کیا ہو جائیں گے؟ دلیر ہو جائیں گے، نیکیاں کرنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا یہ بات لوگوں کے سامنے نہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے رائے دی اور میرے آقا نے حضرت عمر کی رائے کو کیا کر لیا؟ پسند۔ ابھی یہ مضمون حضرت عمر والا باقی ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے بیانات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر بندے میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور پیغمبر تو وہ ہوتا نہیں ہے، تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ فی نفسی ہی ان کے جو بیان ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن کچھ آزاد خیال آدمی ہیں، کبھی کبھی ان سے کوئی ایسی چیز فقہی معاملے میں، عقائد کے معاملے میں نہیں، فقہی معاملے میں
اور فقہی معاملے میں جو اختلاف ہے یہ تو امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے درمیان، امام احمد، امام ابو حنیفہ کے درمیان، ائمہ کے درمیان بھی فقہی اختلاف موجود، بلکہ ہمارے امام صاحب اور ان کے شاگردوں کے درمیان امام صاحب کا قول اور ہوتا ہے، شاگردوں کا قول، تو یہ فقہی باتیں ہوتی ہیں، فقہی معاملات میں اپنے اپنی رائے کا اظہار لوگ کر لیتے ہیں، تو فقہی معاملات میں کچھ ان کا آزادی کی طرف خیال ہے اور ان کی اپنی رائے ہے، اہل علم آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، کتابوں کے حوالے اور اس پر اس کی بڑی نظر ہے، اور قرآن پہ بھی ان کی نظر ہے، ہمارے درس قرآن سے بھی وہ متاثر ہیں، جو ہمارا درس قرآن ہے، بلکہ میرے ساتھ رابطہ بھی ہوا، مجھے بلایا بھی گیا، لیکن ہمارا دورہ تفسیر ہونا تھا تو میں اس موقع پہ جا نہیں سکا کہ میں نے دورہ تفسیر پڑھانا تھا، ورنہ ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ 40 کے قریب درس جو ہیں قرآن کے وہ ہمارے ہاں آئیں اور ریکارڈ کروائیں۔ انہوں نے موضوع بھی مجھ پہ چھوڑ دیا تھا، آپ جس موضوع پہ درس دینا چاہیں، توحید پہ دینا چاہیں، جس موضوع پہ دینا چاہیں، آپ 40 درس یہاں آ کے دبئی میں یا جہاں ان کا وہ چینل ہے یہاں ریکارڈ کروا دیں۔ تو رابطہ ہوا ایک موقع پر، تو اس وقت وہ ہندوستان میں تھے، اور چونکہ ہندوستان کا نمبر تھا میں وہ ٹیلی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کون ہے ہندوستان سے، تو پھر انہوں نے ایک اور بندے سے رابطہ کیا کہ یار ان کو کہو کہ ہندوستان کا نمبر تو ہے لیکن وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اٹھائیں اس کو۔ تو فی نفسی ان کا جو ہے کام ٹھیک ہے، تو غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہمارا بھی ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں لوگوں کو پسند ہماری باتیں بھی نہ آتی ہوں، تو اس میں اللہ درگزر کرے اور باقی کام اللہ کا ان کا جو ہے وہ قبول فرمائے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں